گفتگو بے ناز کرتے ہیں، کسی کم ظرف کی شعلہ بیانی سے نہ ڈریں گے، کسی کم ظرف کی شعلہ بیانی سے نہ ڈریں گے، کیونکہ جو خالی ہوتا ہے برتن وہ صرف آواز کرتے ہیں۔ محترم حضرات، قابل قدر اساتذہ کرام، معزز سامعین، مہمانان اعزام اور حاضرین جلسہ، آج میں آپ حضرات کے سامنے حالات حاضرہ کے پیش نظر اور ہندوستانی مسلمانوں کی ذلت و پستی کے اسباب اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کے علاج کے اہم ترین موضوع پر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں۔ یعنی آج میں آپ حضرات کو اس امت کے بارے میں بتاؤں گا جس کو خیر امت سے مقلد کیا گیا ہے، اس ملت کی پسماندگی، درماندگی، ضب و حالی، شکستہ حالی کا ذکر کروں گا، جس سے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کا وعدہ کیا گیا ہے۔ تو آئیے اس موضوع کے تحت ہم ان اسباب و عوامل کو تلاش کریں جس کی وجہ سے امت اسلامیہ کو ذلت و نکبت سے دوچار ہونا پڑا، امت اسلامیہ کو طرح طرح کے مصائب و آلام کی چکی میں پسنا پڑا، امت اسلامیہ کو ذلت و رسوائی اور جبر و تشدد کے فرقہ وارانہ فسادات کے پہاڑ کے ذریعے رنگوں کے بجائے ان کے خون سے ہولیاں کھیلی جائے گئی۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں سے عزت و عظمت اور شان و شوکت کا وعدہ فرمایا ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کہ اے مسلمانوں، پست ہمت اور غمگین مت ہو، تم ہی سر بلند اور کامیاب رہو گے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم مومن کامل بن جاؤ۔ ایسے ضعیف الایمان مومن بننے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ اپنے ایمان و یقین کو ہمالیہ پہاڑ کی طرح ٹھوس بنانا ہوگا، اپنے ایمان و یقین کو سد سکندری جیسا پختہ بنانا پڑے گا، ایمان کی حلاوت، چاشنی، مٹھاس اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا، تب جا کر تمہیں عزت و شرافت کا تاج پہنایا جائے گا، تب جا کر تمہیں کامیابی نصیب ہوگی، اور قسم خدا کی تم زمانے میں جدھر جاؤ گے کامیابی و کامرانی تمہارے استقبال کرے گی۔ محترم حضرات، اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق پھر آج کیا وجہ ہے کہ مسلمانوں کو عزت و شرافت حاصل نہیں، مسلمانوں کو سیادت و قیادت حاصل نہیں، جہاں بانی و حکمرانی کا منصب حاصل نہیں، سیادت و قیادت حاصل نہیں؟ اس کا جواب یہی ہے کہ آج مسلمان حقیقی مسلمان نہیں رہے ہیں، آج مسلمان اپنے مسلمان ہونے کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں، آج مسلمان صرف زبانی جمع خرچ کرنے والے رہ گئے ہیں، آج مسلمان صرف اپنے نام مطیع اللہ، رحمت اللہ، سیف اللہ، عبداللہ، کریم اللہ، نصیر اللہ، بصیر اللہ رکھا ہے۔ آج مسلمان اسلام کے تمام اصولوں کو توڑ کر، قوانین اسلام سے منہ موڑ کر، قرآن کو بالائے طاق پر رکھ کر اپنے آپ کو مسلمان پیش کرتے ہیں، قرآن کو بالائے طاق پر رکھ کر ذلت کی زنجیر میں جگڑے ہوئے ہیں اور درد کی ٹھوکریں کھاتے پھر رہے ہیں۔ ایک در کو اس نے ٹھکرایا، آج سارے دروں سے وہ ٹھکرایا جا رہا ہے۔ ایک خدا کی چوکھٹ سے اسے روگردانی کی، آج تمام مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں۔ ایک خدا کے روٹھنے سے ساری دنیا ان سے روٹ گئی۔ محترم حضرات، آج پورے ہندوستان کا جائزہ لیجئے، آج ہندوستان کے گوشے گوشے میں مسلمانوں کا ظالمانہ قتل عام ہو رہا ہے، قتل و غارت گری، لوٹ مار، فتنہ فساد کا لاوا پوری طرح پھوٹ چکا ہے۔ آج تنگ نظر دنیا مسلمانوں کو کم ہمت سمجھ کر ہر موڑ پر اسے دبانے کی کوشش کر رہی ہے، اسے تیز نظروں سے دیکھ رہی ہے، ہر طرح سے اسے آزمایا اور ستایا جا رہا ہے۔ کہیں ظلم و ستم کی چکی میں پیسا جا رہا ہے، کہیں مصائب و تکالیف کے جیل خانے میں بند کیا جا رہا ہے، کہیں فرقہ وارانہ فسادات کے ذریعے رنگوں کے بجائے ان کے خون سے ہولیاں کھیلی جا رہی ہیں، کہیں اس کے معصوم بچوں کو تہے تیگ کر کے اسے تڑپایا اور آزمایا جا رہا ہے، کہیں اس کی بہو بیٹی کو عصمت دری کر کے ذلیل و خوار کیا جا رہا ہے۔ محترم حضرات، تیغیں چلتی ہے تشدد کی فضا چھا جاتی ہے، تیغیں چلتی ہے تشدد کی فضا چھا جاتی ہے، توق و زنجیر کے شعلوں پہ جب بہار آتی ہے تو کتنے بچوں کی بلکنے کی آواز آتی ہے،
حضرات کتنے بچوں کی بلکنے کی آواز آتی ہے، کتنے ہی ماؤں کی سسکنے کی آواز آتی ہے۔ حضرات یہ وہی کانگریس ہے جو 1885 میں پیدا ہوئی تو قسم خدا کی مسلمانوں نے انگلی پکڑ کر وادی سیاست کی سیر کروائی تھی، لیکن آج خود مسلمان کانگریس کی ڈیوری پر کھڑے ہو کر حقوق کے بھیک مانگ رہے ہیں۔ کل ہم انگریزوں کے ظلم و ستم کے تختہ مشق بنے ہوئے تھے، آج ہندو استبداد کی چکی میں پس رہے ہیں۔ کل ہم انگریزوں کے ظلم و ستم کے تختہ مشق بنے ہوئے تھے، آج فرقہ پرست غدار ہندوستان کے ٹھیکیدار بن رہے ہیں، اور لگتا ہے کہ یہ ملک اس کا باپ کا ملک ہے جو اسے وراثت میں ملا ہے۔ جب گلستہ کو خوں کی ضرورت پڑی سب سے پہلے گردن ہماری کٹی، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ محترم حضرات، آج مسلمانوں کی نسل کشی ہو رہی ہے، ہر طرح سے اسلام اور قرآن کو مٹایا جا رہا ہے۔ آج یہ فرقہ پرست غدار یہ کہتے ہیں کہ میں مسلم عورتوں کو عصمت دری کر کے اسے اس لیے قتل کر دیتا ہوں کہ اس سے مسلم نوجوان پیدا نہ ہو، کیونکہ ان کے چہرے کو دیکھ کر مجھے محمد بن قاسم کی غیرت و حمیت اور صلاح الدین ایوبی کی فراست ایمانی نظر آتی ہے، اور شاہ سلطان ٹیپو کی بہادری نظر آتی ہے۔ حضرات اس لیے حالات حاضرہ کے پیش نظر آج ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم ان کے ظالمانہ قتل عام کو مٹا دیا جائے، آج ہم ایک ہو جائے۔ آج میں ہندی کی چندی، اردو کی سردو اور انگریزی کی رنگریزی کر کے بال کی کھال نکال کر ایک تازہ خبر سے دنیا کو مطلع کر دینا چاہتا ہوں کہ فرقہ پرست ہمارے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں اور مسلمانوں کو ہر طرح سے دبانے کی ختم کر رہے ہیں، کہ ہر جگہ یہ نعرے لگا رہے ہیں کہ ہندی ہندو، ہندوستان ملا بھاگو پاکستان کے نعرے لگا رہے ہیں۔ حضرات ہم سلف صالحین کی مقدس زندگی کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، ان کے اخلاق، ان کے کردار، ان کے کیریکٹر کا گہری نظر سے مطالعہ کریں اور ان کے عادات کو اپنے زندگی میں لائیں تاکہ پھر سے ہمیں جوانی مل جائے۔ محترم حضرات، جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنے اندر ایمانی طاقت و قوت پیدا کر لی تو دینی قوموں میں عزم و استقلال کے ہمالیہ بن گئے، اور من کان للہ کان اللہ لہ کے حقیقی مصداق بن گئے۔ وہ جب اپنے اندر ایمان کی وہ مضبوط طاقت پیدا کر لی تو اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر ہمت سے قلعہ میں زلزلہ پیدا کر دیا، زلزلہ سے لرزتی اور کانپتی زمین کو ٹھہرا دیا، اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر قلعہ کی دیوار کو مہندم کر دیا، اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر کفار و مشرکین کی فوج میں لرزہ پیدا کر دیا۔ میرے دوستو، اگر آج ہم اور آپ چاہیں گے تو ہم بھی کفار و مشرکین کو اس دنیا کے دھرتی سے مٹا سکتے ہیں، اس ہندوستان کو جنت نشان بنا سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کو اپنے دل و دماغ میں بٹھا لو۔ میرے دوستو، انہی چند بات پر میں اپنے تقریر کو ختم کرتا ہوں کہ شاخ گل کی ہر پتی میں قتل عام لکھ دینا، شاخ گل کی ہر پتی میں قتل عام لکھ دینا، اگر وہ صلح کے پھولوں کو پیروں سے کچل ڈالے تو شاخ گل کی ہر پتی میں قتل عام لکھ دینا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔